پوسٹ لگائی ہوئی تھی، تو اس کے حوالے سے اگر کسی کی دل آزاری ہو یا کسی بھی مسلک کی یا کسی بھی گروہ کی، تو اس کے حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں آپ سب لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ آپ سب لوگوں سے بھی معذرت کرتا ہوں، میں دلی رجوع چاہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ آئندہ کے بعد میں ایسی پوسٹ وغیرہ بالکل بھی نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام دے بارے ذکر کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میری جو گستاخی، دو ہاتھ جوڑی کے معافی مانگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ انجینئر مرزا کا شاگرد ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اس نے صحابہ کرام علیہ مردوان کی شان میں گستاخی کی اور پوسٹ جو لگائی، پھر وہاں کے طالب علموں نے اس کو پکڑا، آفس میں اس کی شکایت لگائی اور اس نے پھر معافی مانگی۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سننے سے ہمارے نوجوانوں کا ذہن کس طرح خراب ہو رہا ہے۔ اگر آپ اہل سنت کے موقف کو دیکھیں، وہ امن والا اور سکون والا اخلاق کے دائرے میں موقف ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان جو جنگی ہوئی، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں زبان نہیں چلانی چاہیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، ان کی شان بیان کرنی چاہیے، صحابہ کرام علیہ مردوان کی شان بیان کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ میرے صحابہ کے درمیان اس طرح کی بات ہو تو آپ خاموش رہیں۔ لیکن یہ شخص کس طرح صحابہ کرام علیہ مردوان کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ قبروں سے باہر نکلیں تو جناب ہم حدیث عمار بیان کرنا نہیں چھوڑیں گے، آپ بیان کریں جناب، لیکن یہ انداز کہ قبروں سے باہر نکل آئیں گے اور یہ اگر مر جائیں سنی اور وہابی تو ان کے قبر پر کتبہ لکھ لو، یہ تو آپ کی قبر پر کتبہ لکھنا چاہیے۔ آپ انہیں باغی بھی کہتے ہیں، پھر رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، جہنم کی طرف بلانے والا بھی کہتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں حضور کے صحابی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں خاموش رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے تعویل کی جائے گی اس طرح ہے، اور نبی علیہ السلام کے اور فرامین بھی ہیں ان صحابہ کے بارے میں کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، یہ بھی آپ علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ تو ان تمام احادیث کو دیکھ کر اہل سنت کا یہ بہترین موقف ہے کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ اب ان کے بارے میں اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور اس طرح کی باتوں کو پھیلائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ انجانے میں، جانے میں یا انجانے میں وہ گالیاں بکیں گے اور یہ حشر ہوگا ان کا۔ تو ہمیں اس طرف کیوں جائیں ہم، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے، ان کی شان بیان کرنی چاہیے، آپ کیوں پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں اس طرح کی باتیں کریں، زبان چلائیں؟ میرے ایک دوست ہیں زاہد صاحب کوریا سے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مرزا جیلمی کو شروع میں سنا تو میرے دل میں بھی صحابہ کا بغض آیا اور میں نعوذ باللہ گالیاں بکنے لگا، اور بعد میں اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے توبہ کی۔ اور انجینئر صاحب کے ایک چہیتے شاگرد تھے، انجینئر محمد ارشد، تو جب ہم ویڈیوز بناتے تھے تو وہ ہمارے ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرتے تھے ہمارے خلاف اور انجینئر کے حق میں۔ ایک دن ان کا میسج آیا انجینئر کے خلاف، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ انجینئر کے ساتھی تھے، ان کے چیلے تھے، شاگرد تھے؟ کہہ رہے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہ یہ ان کی جو ان کا میسج آیا مجھے کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگے کہ جب میں انجینئر کو زیادہ سننے لگا تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں صحابہ سے دور ہو رہا ہوں، میرے دل میں بغض آ رہا ہے۔ میں نے غور کیا رات کو سونے سے پہلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے دل میں صحابہ کا بغض آ رہا ہے۔ جتنا میں انجینئر کے قریب ہوتا جا رہا ہوں میرے دل میں صحابہ کا بغض آتا جا رہا ہے۔ کہتے میں نے توبہ کی۔ اب وہ انجینئر ارشد صاحب لکھیں گے یوٹیوب پہ، انجینئر محمد ارشد، آپ کو ملے گا کہ وہ صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، اور ان کی کئی غلطیاں انہوں نے پکڑی ہیں، 2 نمبری ان کی پکڑی ہیں۔ تو جو بھی ان کے شاگرد حضرات ہیں وہ دل پر ہاتھ رکھیں، رات کو سونے سے پہلے غور کریں کہ ہم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے۔ پہلے ہم ایک نارمل مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، ہمارے دل میں اتنا بغض نہیں تھا، اب ہمارے دلوں میں اتنا بغض کیوں آ رہا ہے؟ صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتے من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور یہ کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں؟ اور صحابہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو اختلافات ہوئے ہیں صحابہ کے، اور سخت زبان بھی صحابہ نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ اور میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑھنا،
خود کہتا ہے کہ عمر بن عاص نے اور دوسرے صحابی نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا اور برے القاب سے ایک دوسرے کو یاد کیا، پھر کہتا نہیں ہمیں ان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ ایک انسان تھے اور انسانی طبیعت کے لحاظ سے انسان غصے میں بھی آتا ہے، خوشی میں بھی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، ہمیں اس طرح عام لوگوں میں ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ علمی اور تحقیقی لحاظ سے وہ گفتگو ہوگی، لیکن جب آپ عوام میں اس طرح کی باتیں کریں گے تو عوام اس طرح صحابہ کی گستاخی پر اتر آئے گی، اور پھر حشر یہ ہوگا کہ یونیورسٹی میں اس کے شاگرد کو پکڑا گیا اور وہ معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے شریروں سے بچائے، ایسے لوگوں سے بچائے جو ہمیں صحابہ کا دشمن بنائے، بلکہ ہمیں ایسے لوگوں کو سنیں جن کو سن کر ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت آئے، ان کے طریقے پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اولیاء کرام سے محبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ جو میرے ولی، میرے دوست ہیں، تو ہم کیوں ان سے دشمنی رکھیں؟ اللہ کریم آپ کو ایسے شریروں کے شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔